بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک میں تم میں دو نائب چھوڑ کر جا رہا ہوں، ایک اللہ تعالیٰ کی کتاب جو کہ آسمان و زمین کے درمیان پھیلی ہوئی رسی کی طرح، اور میرے اہل بیت، اور یہ دونوں اس وقت تک ہرگز جدا نہیں ہوں گے جب تک یہ میرے پاس حوض کوثر پر نہیں پہنچ جاتے۔ اس حدیث کو امام احمد بن حنبل نے روایت کیا ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی قرابت کون ہیں جن کی محبت ہم پر واجب ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، علی، فاطمہ اور ان کے دو بیٹے حسن اور حسین۔ امام طبرانی نے روایت کیا ہے، حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی وفات کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کی وصیت کے مطابق دوسری شادی کی۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا بھی چھوٹے تھے۔ آپ نے سیدنا عقیل رضی اللہ تعالی عنہ کو رشتہ دیکھنے کے لیے کہا تو بنو کلاب کے قبیلے کا انتخاب ہوا۔ حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خواہش تھی کوئی ایسی خاتون ہو جو شجاعت و سخاوت اور اثار کی خصوصیات سے مالا مال ہو۔ بنو کلاب کی خاتون حضرت فاطمہ بنت حزم کے گھر رشتہ بھیجا تو سردار حزم اپنی بیوی کے پاس گئے اور پوچھا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیٹی فاطمہ کے لیے رشتہ آیا ہے، کیا آپ نے اپنی بیٹی کی ایسی تربیت کی ہے جو نبی کے خاندان میں بیائی جا سکے؟ رشتہ قبول ہوا۔ تاہم تو حضرت فاطمہ بنت حزم سید بنین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر جاتی ہیں تو سیدنا حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور فاطمہ ان کو گلے لگا لیتی ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے درخواست کرتی ہیں، ان بچوں کے سامنے آپ مجھے کبھی فاطمہ مت کہیے گا، انہیں اس سے ماں کی یاد آ جائے گی۔ میں اس گھر میں ان کی ماں بن کر نہیں آئی بلکہ کنیز بن کر آئی ہوں، میرا یہ مقام نہیں ان کی ماں کی جگہ لے سکوں۔ اس کے بعد آپ نے انہیں بیٹا نہیں کہا بلکہ ہمیشہ ادب سے کہتی رہی۔ ان کے 4 بیٹے ہوئے، اسی لیے انہیں ام البنین بھی کہتے ہیں، مطلب بیٹوں کی ماں۔ اپنے بیٹوں کو ہمیشہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صرف اطاعت کا حکم دیا، ادب سکھایا اور کہا جو وہ کہیں بس حکم بجا لانا ہے، بحث نہیں کرنی، یہ اہل بیت ہیں، ہم ان کے نوکر ہیں۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ لشکر حسین کے سپہ سالار بھی رہے۔ شجاعت میں یہ ایک مقام رکھتے تھے، دونوں ہاتھوں سے تلوار چلاتے تھے۔ جنگ صفین میں سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو بھیجا تو محمد بن حنفیہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ آپ صرف عباس کو کیوں آگے بھیجتے ہیں؟ سیدنا عباس کہنے لگے، حسن اور حسین میرے ابا کی آنکھیں ہیں اور میں ان کا بازو، اور بازو ہمیشہ آنکھوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ حالانکہ عمر میں حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے چھوٹے تھے۔ ماں کی تربیت ہر مقام پر جھلکتی تھی۔ واقعہ کربلا، جب ایک ایک کر کے لشکر حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سپاہی شہید ہوتے گئے تو سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے درخواست کی، مجھے جانے دیں۔ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے تلوار لیتے ہیں کہ بس عباس پانی لے آؤ۔ آپ پانی لینے جاتے ہیں تو یزید لشکر ان پر حملہ کر دیتا ہے، دونوں بازو کاٹ دیے جاتے ہیں۔ وہیں جنہوں نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حفاظت کرنی تھی، گھٹنوں میں تیر لگتا ہے، حضرت عالی مقام کی آنکھوں بھر آتی ہیں۔ سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے درخواست کرتے ہیں کہ میرے گھٹنے سے تیر نکال دیں، اور کہتے ہیں، حضرت میری والدہ سے کہہ دیجیے گا عباس کے دونوں بازو نہیں تھے، اسی لیے صرف آپ کو تیر نکالنے کا کہا۔ یہ وہ ادب تھا، وہ اطاعت تھی جو سیدہ ام البنین کی تربیت تھی، جنہوں نے ساری زندگی نبی کے اس گھرانے کی کنیز بن کر گزار دی۔ آپ کے 4 بیٹے اس جنگ میں شہید ہو گئے۔
حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 5 بیٹوں نے اس میں جام شہادت نوش کیا، جس میں 4 سیدہ ام البنین کے فرزندان تھے، جو لشکر حسین کا نہ صرف حصہ بنے بلکہ امام عالی مقام پر اپنی جان تک قربان کر دی اور ساری عمر کبھی زبان پر کوئی سوال نہ لائے۔ سیدہ ام البنین کو جب اپنے 4 بیٹوں کی شہادت کی خبر ملی تو فرمانے لگی، چھوڑ، میرے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بتائیں، تو بتایا گیا کہ وہ بھی شہید ہو گئے۔ تو کہنے لگی، کیا میرے بیٹے بھی بعد میں شہید ہوئے؟ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تو بتایا کہ نہیں، وہ پہلے شہید ہوئے، اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حفاظت کے لیے بھی لڑے تو شکر ادا کیا کہ انہیں بے شک حق ادا کر دیا۔ یہ وہی تھی جو اہل بیت کے مقام کو سمجھتی تھی، جس نے اپنے سارے بیٹوں کو ساری عمر صرف اطاعت سکھائی، ادب سکھایا، خود کو اس گھر کی کنیز بنایا، اور حضرت سیدنا حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بیٹا نہیں ہمیشہ مولا کہتی رہی۔ خدا ہم سب کو اہل بیت کا مقام سمجھنے اور ان کا ادب و اطاعت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔